شجاعت و بہادری کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار میں وہ ہمیشہ پیش نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور جرأت و شجاعت کے بے مثال کارنامے دکھاتے رہے، سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی جانب روانگی کے وقت مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت کی حفاظت و خبر گیری کی ذمہ داری سونپی تھی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حل تخلفنی فی النساء والصبیان، یعنی اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، یعنی اے علی، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہاں، البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ الغرض، غزوہ تبوک کے موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ اس کے سوا باقی تمام غزوے میں آپ شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور جرأت و شجاعت کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش تصور کیا جاتا رہے گا۔ جب اسلامی لشکر کی وہاں آمد کے موقع پر خیبر کے یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، محاصرہ کافی طول پکڑ چکا تھا، صورتحال کافی سنگین اور باعث تشویش تھی۔ اس دوران فریقین کے مابین متعدد چھوٹی بڑی جھڑپوں کی نوبت آتی رہی، تاہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی کل میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور بہت بڑی گواہی تھی اس شخص کے بارے میں کہ جسے کل علم سونپا جانا تھا، جھنڈا سونپا جانا تھا اور سپہ سالاری و قیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی۔ اس کے حق میں یہ بہت بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ لشکر میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ رات اسی آرزو میں گزار دی کہ کاش کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام پکاریں، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی، این علی، یعنی علی کہاں ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور فتح، خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ آمنا سامنا ہوا، کافی سنسی خیز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ لڑی گئی۔ اس موقع پر یہودی فوج کی قیادت مرحب نامی شخص کر رہا تھا، جس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا اور جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے، اور یہ کہ وہ اس دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ غرور و تکبر کا وہ پتلا پلک جھپکتے ہی زمین بوس ہو گیا، اور پھر آخر تمام شہر خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت کامیاب و کامران واپس مدینہ تشریف لے آئے۔